مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شارح اگلے سبق کی تمہید بیان کرتے ہیں اور فرمایا یہ کہ مصنف گرامی جب احکام مشروعہ کے بیان سے فراغت پا چکے تو اب ان احکام کی علل اور اسباب کے بیان میں شروع ہونے کا ارادہ فرمایا۔ فخر الاسلام بزدوی صاحب کی پیروی میں اسی دلیل کے پیش نظر کہ علامہ فخر الاسلام بزدوی نے بھی احکام مشروعہ کے بعد ان کے اسباب اور علل کا ذکر فرمایا ہے۔ البتہ صاحب توضیح نے اس احکام مشروعہ کی علتوں کی بحث کو اسباب کی بحث میں اور علل کی بحث میں ذکر کیا ہے جو قیاس کے بعد آتی ہے۔ تو صاحب توضیح نے اس بحث کو قیاس کے بعد علل اور اسباب کی بحثوں میں ذکر کیا ہے، لیکن علامہ فخر الاسلام بزدوی نے اس کو احکام مشروعہ کے بعد اس کے اسباب کا بیان شروع فرمایا۔ تو مصنف گرامی نے علامہ فخر الاسلام بزدوی کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے بھی مطلب احکام مشروعہ کے بعد اسباب کے بیان کو ذکر کیا۔ تو ارشاد فرمایا الامر والنہی باقسامہا، پوری الی آخر العبارت، یعنی یہ فرمایا کہ چاہے امر ہو چاہے نہیں ہو، یہ امر اور نہیں اپنے اقسام کے ساتھ احکام مشروعہ کی طلب کے لیے ہوتے ہیں۔ یعنی امر کے ذریعہ کسی فعل کو کرنے کی طلب کی جاتی ہے، ایسا کرو، اور نہیں میں بھی طلب ہوتی ہے، مگر نہیں میں کیا ہوتا ہے؟ ترک فعل کی طلب ہوتی ہے، اور امر میں فعل کی طلب ہوتی ہے۔ تو امر اور نہیں اپنے اقسام کے ساتھ احکام مشروعہ کو طلب کرنے کے لیے ہے، اور ان کے لیے احکام مشروعہ کے کچھ ایسے اسباب بھی ہوتے ہیں، یعنی ایسی ان کی علت شرعیہ بھی ہوا کرتی ہیں جو ان احکام کی طرف منسوب ہو جاتی ہیں، ان احکام کی طرف جن کو منسوب کر دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال میں صاحب کتاب نے ذکر کیا، مثال کے طور پر ابھی بیان کیا کہ اسباب ہوتے ہیں جو احکام کی طرف ظاہر کے لحاظ سے منسوب کیے جاتے ہیں، اگرچہ مؤثر حقیقی تمام چیزوں میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اب اس کی مثال جیسے کہ حدوث عالم ہے، عالم کا حادث ہونا، تو عالم کا حادث ہونا یہ مطلب سبب ہے ایمان کا، ایمان یہ مسبب ہے حدوث عالم کا، اور ایمان مسبب ہوا اور حدوث عالم یہ اس کا کیا ہوا؟ ایمان کا، کیونکہ ایمان بالصانع، اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانا، ایمان یہ حدوث عالم کی بنیاد پر مطلب یہ ہے کہ واجب ہو رہا ہے۔ بھئی ان کائنات کا نظام آپ دیکھ رہے ہو، سمندر، پیڑ پودے، اشجار، نباتات، جمادات،
آسمان اور زمین، یہ سب کس پر دلالت کر رہے ہیں؟ ان کا نہ ہونا، پھر ہونا، پھر ایک دن نہ ہونا، پردہ عدم سے وجود میں آنا، پھر فنا ہونا، آسمان کا بنا ستون کے قائم رہنا اور ابھی تک کوئی رخنا نہ ہونا۔ ہل تری من فطور آیا کہ نہیں قرآن میں؟ تو یہ تمام کس پر مطلب دلالت کر رہی ہیں یہ چیزیں؟ کہ اس کا بنانے والا کیا ہے؟ موجود ہے، اس کا بنانے والا واجب الوجود ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ چیزیں حادث نہ ہوتی، عالم حادث نہ ہوتا تو ہمیں صانع کی حاجت پیش نہ آتی۔ سمجھے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک نظیر اس کی پیش کی ہے کہ کسی اعرابی نے یہ کہا ہے، بادیہ نشی نے، اعرابی دیہاتی یعنی دیہات میں رہنے والے کو بادیہ نشی کو کہا جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ البعرۃ تدل علی البعیر، بعرہ مینگنی کو کہا جاتا ہے۔ اگر راستے میں مینگنی ہوں تو وہ کس پر دلالت کرتی ہیں؟ یہاں سے کیا گزرا ہے؟ اونٹ گیا ہے، یعنی جب اس کی مطلب یہ ہے کہ وہ چیز پڑی ہے، مینگنی یا بکری کی مینگنی ہے آج کے دور میں، اگر گزر گئے وہ بکری کی مینگنی بہت لمبے تک پڑی ہیں تو دیکھنے والا کیا ہے؟ سمجھ جاتا ہے کہ بکری، یہاں سے بکریاں گزری ہیں۔ جس وقت مطلب بخار بہت زیادہ اور ٹائیفائڈ چل رہا تھا اور ڈاکٹر بھی مطلب یہ ہے کہ ہاتھ جھاڑ لیتے تھے کہ بھئی کہیں بھی لے جاؤ، اور بخار اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا، پلیٹیں کم آتی تھیں، تو دیسی علاج اس کا بکری کا دودھ جو پیے گا اس کی پلیٹیں بھی پوری ہو جاتی ہیں اور اس کا ٹائیفائڈ اور ملیریا جو بھی بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس دور میں ہمارے یہاں بھی کچھ ضرورت پیش آئی تھی بکری کے دودھ کی، اور پورا گھر لگ بھگ بیمار تھا، تو میں اسی سے اندازہ لگاتا تھا۔ سمجھ بات آئی کہ نہیں؟ میں پوچھتا نہیں تھا وہ کیا ہے کہ ایک بادیہ نشی دیہاتی پوری فجر کے بعد بکریاں کھول کر فجر بعد وہ چلاتا ہے اور گلی گلی ٹہلتا ہے انہیں لے کر کے، آواز لگاتا ہے بکری کا دودھ، تو جس عورت کو ضرورت ہوتی ہے، جس مرد کو، وہ دروازہ کھول لیتا ہے، وہ بکری وہیں روک لیتا ہے اور وہیں گلاس میں نکال کر دودھ دیا اور پیسے لیے چلتے بنے۔ تو مجھے بھی ضرورت پیش آئی تو وہ اس کا جو مقرر وقت ہے اس سے وہ آگے چلا گیا تھا۔ میں نے ایک آدمی سے پوچھا بھی، اس نے لا علمی کا اظہار کیا، تو میں نے اپنے طور سے پھر اسی نشانی سے اندازہ لگایا جو آج مطلب یہ کتاب میں نشانی ہے، اور مجھے یہی محاورہ اس وقت یاد آیا تھا، تو میں نے کہا پتہ ہو نہ ہو کسی کو مگر میں اپنی منزل پا لوں گا۔ تو وہ سنوا کی طرف وہ مینگنیاں جا ہی رہی تھیں لگاتار، مطلب چھوڑ کے تھوڑا تھوڑا اسی کے سہارے میں گیا، تو مطلب گمدہ پور میں وہ ملا تھا۔ کہاں ملا تھا؟ گمدہ پور میں، وہاں مطلب مل گیا، تو دیکھو نشانیاں صحیح منزل پر لے گئی۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے جناب، یہ تجربہ بھی ہے، یہ میں نے اپنا تجربہ بیان کیا، کتابوں میں تو ہے ہی، اور کتابوں میں جو محاورات ہیں وہ مطلب صدق پر محمول ہیں، اور محاورے تبھی بنے ہیں جب کچھ نہ کچھ ہوا ہے۔ بات آئی کہ نہیں؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے چور اپنے نشان قدم چھوڑ جاتا ہے تو پہچان چل ہی جاتی ہے، اس طریقے سے مطلب بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ اور قدم کے نشان بھی بیان کیے، قدم کے نشان مسیر پر دلالت کرتے ہیں، لہٰذا مطلب یہ ہے کہ جب یہ چیزیں آثار قدم یہ مسیر پر دال ہیں اور بعرہ یہ بعیر پر دال ہے، تو پھر آسمان یعنی برجوں والے آسمان اور یہ زمین راستوں والی، کشادہ راستوں والی زمین، مطلب 4 لائن 6 لائن، یہ سب یہ روڈ اور اچھے اچھے راستے، یہ کیوں کر لطیف خبیر کی ذات پر دلالت یعنی اس کی قدرت پر دلالت کیوں کر نہیں کریں گے کہ ان کا خالق ہے، ان کا بنانے والا ہے۔ تو یہ سب مطلب یہ ہے کہ اس کی چیزیں ہیں۔ اور جیسے کہ نماز
تو نماز کے لیے وقت وجوب صلاۃ کا سبب ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف اس کی طرف سے واجب کرنے سے واجب ہے۔ جب بھی کسی نماز کا وقت آتا ہے تو صیغہ خطاب اقیم الصلاۃ متوجہ ہوتا ہے، اقیم الصلاۃ، عصر کا وقت آ گیا اقیم الصلاۃ، تو اللہ تبارک و تعالی کے واجب کرنے سے واجب ہوا، اور وقت وجوب صلاۃ کا سبب ہے، اور ایجاب ہم سے پوشیدہ ہے واجب کرنا، لہذا وقت کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا۔ سمجھ میں بات آئی؟ تو یہی حال زکوٰۃ کا ہے، یہ ملک مال کی طرف دیکھتے ہوئے ہے کہ زکوٰۃ کے لیے بھی جو شرطیں ہیں وہ صاحب کتاب نے آگے بیان فرمائی۔ سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ اچھا، اور اسی طریقے سے مال کا مالک ہونا، یہ سب تفصیل آ رہی ہے۔ رمضان کے دنوں کا، رمضان کے مہینے میں ایام کا ہونا، یہ اس کے وجوب کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہوتا ہے۔ اور صدقہ فطر ہر فرد کی طرف سے واجب ہونا، جس فرد کی بھی وہ کفایت کر رہا ہے گھر والا، حتیٰ کہ اگر مطلب عید الفطر کی صبح میں کوئی بچہ دنیا میں آیا تو اس کا بھی کیا دینا پڑتا ہے؟ صدقہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو اور والی ہونا، سمجھے، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو مطلب یہ ہے کہ کسی نہ ان کے سبب بھی ہیں، ان کے مسببات بھی ہیں، تو ساری کی ساری تفصیل مصنف گرامی اور شارح صاحب بیان فرمائیں گے۔ ملائیں دیکھیں ذرا۔ وَلَمَّا فَرَغَ عَنْ بَيَانِ الْأَحْكَامِ الْمَشْرُوعَةِ، اور جب احکام مشروعہ کے بیان سے فراغت پائی، احکام مشروعہ کے بیان سے مطلب یہ ہے کہ فراغت پائی، تو فرمایا کہ شرع آ گیا، ذکر بعدها بیان اسبابها، تو اس کے بعد اسی تقریب سے اس کے اسباب کے بیان کا ذکر فرمایا۔ اقتداء بفخر الاسلام، فخر الاسلام بزدوی کی پیروی میں۔ وَكَانَ الْأَوْلَىٰ أَن يَذْكُرَهَا بَعْدَ الْقِيَاسِ فِي بَحْثِ الْأَسْبَابِ، اور مناسب اور لائق یہ تھا کہ ان کو قیاس کے بعد اسباب کی بحث میں ذکر کیا جاتا اور علل کی بحث میں ذکر کیا جاتا، کما فعلہ صاحب التوضیح، جیسے کہ صاحب توضیح نے اس کو ذکر کیا۔ فقالا، تو جب ایسا معاملہ ہوا تو ارشاد فرمایا، فصل الامر والنہی باقسامها، امر اور نہیں اپنے اقسام کے ساتھ نیچے ہے، لطلب الاحکام المشروعہ، کس کے لیے ہے؟ اب کیا من کون الامور، اقسام کیا ہے؟ یعنی من کون الامر موقتا، یعنی امر کا موقت ہونا، یا مطلق موسع ہونا، یا مضیق ہونا، اس کے وقت کا تنگ ہونا، یا کشادہ ہونا، یا متعین ہونا، یہ سب آ رہا ہے۔ اور نہیں کی قسمیں، یعنی امور شرعیہ سے ممانعت یا امور حسیہ سے ممانعت، پھر ان میں بھی قبیح لعینہ ہونا، قبیح لغیرہ ہونا، اور اس کے علاوہ مطلب یہ ہے کہ اور بھی چیزیں ہونا، یہ سب اس کو مطلب یہ ہے کہ بیان فرمایا جائے گا، سمجھے؟ لطلب الاحکام المشروعہ، احکام مشروعہ کو طلب کرنے کے لیے ہے۔ المراد بالاحکام المحکوم بها من العبادات وغیرها لا نفس الاحکام، احکام سے مراد وہ ہیں کہ جن عبادات وغیرہ کے ذریعے جن کا حکم دیا جاتا ہے، جن کا حکم دیا جاتا ہے، لا نفس الاحکام، نفس احکام مراد نہیں ہے۔ اور طلب سے مراد عام ہے کہ وہ فعل کی طلب ہو یا کف فعل کی طلب ہو، دونوں کو شامل ہے۔ وَلَهَا أَسْبَابٌ تُضَافُ إِلَيْهَا، اور ان احکام مشروعہ کے اسباب ہیں جو ان کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں۔ اے علل شرعیہ، یعنی ان کی علت شرعیہ ہیں۔ تنسب الاحکام الیہا من حیث الظاہر، کہ ظاہر کے لحاظ سے احکام کو ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْمُؤَثِّرُ الْحَقِيقِي فِي الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا هُوَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اگرچہ مؤثر حقیقی تمام اشیاء میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، تو فرماتے ہیں جو ان کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں یعنی حدوث عالم۔ والوقت، اور وقت یہ کس کا سبب ہے؟ وجوب صلاۃ کا سبب ہے۔
اور ملک مال یعنی مال نامی کا مالک ہونا اور اس پر حول ہو جانا اور قدر حاجت پر زائد ہو جانا، یہ کس کا سبب ہے؟ وجوب ادائے زکوٰۃ کا سبب ہے۔ اور اسی طریقے سے مال کا مالک ہونا و ایام شہر رمضان یعنی رمضان کے یعنی مہینوں کے دنوں کا موجود ہونا اور آ جانا، یہ مطلب اس کے روزے کے وجوب کا کیا ہے؟ سبب ہے، جو انہوں نے بیان کیا ہے۔ اور والراس الذی یمونہ، اور وہ فرد کہ جس کے خرچ کی وہ یعنی جس کی وہ پرورش کے ذریعے کفالت کرتا ہے۔ معونت کہتے ہیں مشقت برداشتن، معونت کس کو کہتے ہیں؟ مشقت اٹھانے کو، یعنی وہ فرد کہ جس کی وہ خرچہ برداشت کر کے کفالت کر رہا ہے تو اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا۔ راس کا معنی سر مراد ہے فرد، ویلی علیہ، اور اس کا والی ہونا اور اس پر ولایت حاصل ہونا۔ اور خانہ کعبہ یعنی بیت، یہ وجوب حج کا سبب ہے، اور یہ عمر میں یہ مقرر نہیں ہوتا ہے، عمر میں ایک بار مطلب یہ واجب ہوتا ہے۔ اور ارض نامیہ بالخارج تحقیقاً او تقدیراً، یعنی بڑھنے والی زمین یعنی جس کا تعلق عشر سے ہے، سمجھے؟ بالخارج تحقیقاً یہ یعنی نامیہ سے متعلق ہے، والارض النامیہ بالخارج یعنی پیدا ہونے والی چیز کا بڑھنے والی زمین میں پیدا ہونے والی چیز کا عشر نکالنا، چاہے تحقیقی طور پر ہو یا تقدیری طور پر، اس کی تفصیل بھی آ رہی ہے۔ اور والصلاۃ، اور نماز، وتعلق البقاء، اور بقائے عالم کا تعلق، والمقدور، اور اللہ تبارک و تعالی کا مقدور اور اس کا محکوم ہونا، سمجھے؟ یعنی مطلب مقدورات باری تبارک و تعالی دو چیزیں ہوتی ہیں، مقدورات باری تبارک و تعالی اور معلومات باری تبارک و تعالی، تو دونوں میں فرق ہے۔ مقدورات باری تبارک و تعالی متناہی ہیں اور معلومات باری تبارک و تعالی غیر متناہی ہے، سمجھے؟ المقدور بالتعاطی، اور یعنی تعاطی کا معنی مطلب معاملہ کرنا کسی کے ساتھ، چاہے بلا واسطہ یا بالواسطہ بیع و شراء کا، تو تعاطی کے ذریعے لین دین کے ذریعے مطلب یہ ہے کہ قدرت والا ہونا۔ ہذہ کلھا اسباب، یہ تمام کے تمام اسباب ہیں۔ ثم شرع بعدها فی بیان المسببات علی طریق اللف والنشر المرتب، اس کے بعد پھر ان مسببات کے بیان میں شروع ہوئے جو لف و نشر مرتب کے طریقے پر ہیں۔ پہلے کس کا بیان تھا؟ حدوث عالم جو سبب تھا، تو پہلے اسی کا مسبب ذکر کر رہے ہیں، یہ ہے لف و نشر مرتب، یعنی پہلے چونکہ مسبب یہاں ایمان کو لکھی ہے اس لیے کہ اس کا سبب پہلے کیا تھا؟ حدوث عالم، تو کہا فقال للایمان، تو کہا للایمان ھذا مسبب لحدوث العالم، یہ حدوث عالم کا کیا ہے؟ سبب ہے، مسبب ہے۔ فإن الایمان بالصانع، اس لیے کہ صانع پر ایمان واجب نہیں ہوتا ہے مگر حدوث عالم کی وجہ سے۔ اذ لو لم يكن حادثا لما احتجنا الى الصانع، اس لیے کہ اگر حادث نہ ہوتا تو ہمیں صانع کی ضرورت پیش۔ کما قال اعرابی، جیسے کہ بادیہ نشین نے کہا، البعرۃ تدل علی البعیر، بعرہ بعیر پر دلالت کرتا ہے، مینگنی اونٹ پر، اور آثار قدم کے نشانات مسیر پر۔ فسماء ذات ابراج و ارض ذات فجاج، تو برجوں والا آسمان اور کشادہ راہوں والی زمین کیسے لطیف خبیر پر دلالت نہیں کرے گی۔ والصلاۃ، یہ متعلق ہے وقت سے، فإن الوقت سبب وجوب الصلاۃ بإیجاب اللہ تعالی فی ھذا الوقت، اس لیے کہ وقت یہ نماز کے وجوب کا کیا ہے؟ سبب ہے، اللہ تبارک و تعالی کے اس وقت میں واجب کرنے کے ذریعہ، اور ایجاب ہم سے روپوش ہے۔ فأقیم الوقت مقامہ، تو وقت کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا۔ جیسے کہ زکوٰۃ ھذا ناظر الی ملک المال، یہ کس کی طرف دیکھتے ہوئے ہے؟
ملک مال کی طرف. فإن المال النامیہ، کیونکہ بڑھنے والا مال اور حولان حول والا مال، الذي هو زائد على قدر الحاجہ، جو کہ ضرورت کی مقدار پر کیا ہے، زائد ہے. سبب وجوبها، یہ زکوٰۃ کے وجوب کا. والصوم هذا متعلق بأيام شهر رمضان، یہ رمضان کے مہینے کے دنوں سے متعلق ہے یہ عبارت. فإن وجوب الصوم بسبب شهر رمضان، کیونکہ وجوب صوم یہ کس کی وجہ سے ہے، رمضان کے مہینے کے سبب سے. اس لیے کہ اس کی اضافت اس کی طرف کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کیا، شہر رمضان، بدلیل اضافته الیہا، کیونکہ اس کی اضافت، صوم کی اضافت رمضان کی طرف کی جاتی ہے، یعنی صوم رمضان کہا جاتا ہے، رمضان کے مہینے کا روزہ یہ کہا جاتا ہے. وَتَكَرُّرُهُ بِتَكَرُّرِهِ، اور اس کا تکرر اس کے تکرر سے ہے، یعنی روزہ مکرر ہوتا ہے رمضان کی تکرار سے. روزہ کس سے مکرر ہوتا ہے، لیکن اللہ اخرج اللیالی عن محلیت الصوم، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مطلب راتوں کو روزے کے محل ہونے سے نکال لیا ہے. فتعین له النہار، تو اس کے لیے کیا متعین ہو چکا ہے. وصدقۃ الفطر هذا ناظر الى الراس الذی، یعنی یہ اس فرد کے طرف دیکھتے ہوئے ہے جس کی وہ کفالت کرتا ہے مالک، جس کے وہ خرچ برداشت کرتا ہے اور جس کا وہ والی ہے. ویلی علیہ، جس کا وہ کیا ہے، والی ہے. فإنه سبب لوجوب هذه الصدقہ، کیونکہ یہ راس اس جو ہے وجوب صدقہ کا سبب ہے، اور اس سلسلے میں اصل جو ہے وہ راس ہے، فرد ہے، کیونکہ وہ اسی کا خرچہ برداشت کرتا ہے اور اس کا والی ہے. پھر اس کی اولاد صغار اور پھر اس کے غلام، کیونکہ وہ اپنی چھوٹی اولاد کا بھی خرچ برداشت کرتا ہے. وَيَلِي عَلَيْهِمْ، اور ان کا کیا ہوتا ہے، والی ہوتا ہے، ولی ہوتا ہے. بخلاف الزوجہ والاولاد الکبار، برخلاف بیوی کے اور بڑی اولاد کے. فإنه لا يلي علیہم، کیونکہ ان کا ولی وہ نہیں ہوتا ہے. اور حج هذا ناظر الى البیت، یہ کس کی طرف دیکھتے ہوئے ہے، بیت اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے، خانہ کعبہ کی طرف، کیونکہ یہ وجوب حج کا سبب ہے اور عمر میں مکرر نہیں ہوتا ہے یہ، کیونکہ بیت واحد ہے، گھر بھی کیا ہے، ایک ہے، اور وقت اس کی شرط ہے اور اس کا ظرف ہے. اور عشر هذا ناظر الى الارض النامیہ بالخارج تحقیقا، یہ مطلب خارج میں بڑھنے والی زمین کی طرف دیکھتے ہوئے ہے، جو ٹیکس نکالا جاتا ہے، جو پیدا کرتی ہے زمین تحقیقی طور پر. فإنه اذا حدث الخارج من الارض، خارج کا معنی یعنی نکلنے والا، اس لیے کہ جب زمین سے نکلنے والا تحقیقی طور پر ظاہر ہوا، پیدا ہوا، حدث نوپید ہونا، نیا پیدا ہونا، جب زمین سے اگنے والی چیز پیدا ہوئی تحقیقی طور پر، یجب العشر، تو عشر کیا ہو جائے گا، وسقط، اور عشر ساقط ہو جائے گا، جبکہ کھیتی آفت کی وجہ سے ختم ہو گئی ہو، ہلاک ہو گئی ہو، آفت نے کھیتی کو کیا کر دیا ہو، ہلاک. وَيَتَكَرَّرْ، ہے نا، آگے کیا تمہاری کتاب میں، یعنی نما کے تکرر سے، بڑھنے کے تکرر سے اس کا وجوب مکرر ہوگا، یعنی عشر ہر سال واجب ہوگا. جب ارض نامیہ ہر سال زمین اپنا وہ پیدا کرے گی غلہ وغیرہ، تو خارج جو ہوگا ہر سال زمین سے، وہ ہر سال عشر بھی اس کا کیا ہوگا، واجب ہوگا. وَيَتَكَرَّرُ الْوُجُوبُ، یعنی وجوب متکرر ہوگا نما اور بڑھنے کے تکرر کی وجہ سے. اور خراج یہ دیکھتے ہوئے ہے ماتن کے قول او تقدیراً کی طرف. فإن الأرض النامية بالخارج تقديرا بالتمكن من الزراعة سبب للخراج سواء زرعها أو عطلها وهو الأليق بحال الكافر المتوغل في الدنيا. اور یعنی خراج جو ہوتا ہے اصل میں کافر ذمی اسلامی حکومت میں کیا دے کر رہتا ہے، ٹیکس دے کر رہتا ہے، یہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہے. تقدیراً یعنی یا تو اس کا مطلب خراج واجب ہو، کیونکہ مطلب بڑھنے والی زمین یعنی بڑھنے والی ارض نامیہ میں خراج تقدیراً اس طور پر واجب ہوتا ہے کہ وہ زراعت پر قابو پا سکے. تو زراعت پر قابو پانا یہ خراج اور ٹیکس کا کیا ہے، سبب ہے. کوئی انسان اگر کاشتکاری پر قادر ہے تو اب یہ اس کے خراج کا کیا ہے،
سبب ہے، قادر ہونا ہی یہ اس کے خراج کا سبب ہے۔ سواء زرعھا، چاہے کاشتکاری کرے، او عطلھا، یا اس کو بیکار چھوڑ دے۔ اور یہی اس کافر کے حال کے لائق ہے جو دنیا میں متوغل ہے، منہمک ہے۔ اور طہارت یہ صلاۃ کی طرف دیکھتے ہوئے ہے، کیونکہ نماز کی مشروعیت یہ وجوب طہارت حقیقیہ اور حکمیہ صغریٰ اور کبریٰ کے وجوب کا کیا ہے؟ سبب ہے، جیسے کہ وقت ان کا کیا ہے؟ سبب ہے۔